اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على آل محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين
وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش گزارو افسوس خانی کربلا جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ علی ابن حسین میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں باواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سلوات پڑھیں حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آج بھی وہی ربائی آپ کی خدمت. جی ایک اور سلوات پڑھیں حضرت. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آج بھی وہی ربائی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون. اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون. گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون. گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون. مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے نا گوار دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون. سلوات پڑھیں حضرات. میں جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں اپنے استاد رضا علی خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں معذرت خواہوں کہ استاد میں آپ کی طرح نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اپنے حساب سے میں اس کو بطور خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. ایثار خانہ معبود گھر حسین
کہے حصار خانہ معبود گھر حسین کہے مقام سجدہ و تعظیم در حسین کہے مقام سجدہ و تعظیم در حسین کہے میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کہے جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کہے ہزاروں سے نماز جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کہے یہ عشق بطور خاص منظر فرمائیے سروں کی بھیڑ میں دیکھو گے ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کہے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کہے سروں کی بھیڑ میں دیکھو گے ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کہے حصار خانہ معبود و گھر حسین کہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے مقام سجدہ و تعظیم در حسین کہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کہے مقام سجدہ و تعظیم در حسین کہے
اداس شام شفق پھول گریا شبنم خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے یہ کہے کہ ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا گناہ گار ہے اختر مگر حسین کا ہے گناہ گار ہے اختر مگر حسین کا ہے حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے مقام سجدہ و تعظیم در حسین کا ہے ایک اور کلام پڑھ دوں کیا بہت شکریہ ایک اور سلوات پڑھ دیں حضرات اس کے بس چنندہ شعر جو آپ لوگوں کو پسند تھے وہ تاکہ اور بھی دو چار لوگ آ جائیں تو تھوڑا سا علی ہے ناز خدا علی کا ناز حسین خدا کی ذات کو سجدوں کا ہے جواز حسین پتہ چلا نبی کے طویل سجدے سے کہ تو نماز محمد کی ہے نماز حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے مصائب کے چند شعر ملاحظہ فرما لیے ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آب لے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں
پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے؟ رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ پہنچے نزدیک لاش کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے سلام اس پہ پہنچے نزدیک کوفے کے تو بالی زینب سر بھی اڑیاں ہے، بلوا بھی ہے بازار بھی ہے، سر بھی اڑیاں ہے، بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جناب امام حیدر صاحب بارگاہ علی بن حسین میں صبح السلام کا نظامہ پیش فرما رہے تھے۔ مداحن اہل بیت میں سب سے پہلے میں گزاروں ظہور رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بلندترین نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد جو لوگ خود کو دھیر سمجھتے تھے دشت میں، جو لوگ خود کو دھیر سمجھتے تھے دشت میں، افضل نے مسکرا کر انہیں دھیل کر دیا۔ جو لوگ خود کو دھیر سمجھتے تھے دشت میں، افضل نے مسکرا کر انہیں دھیل کر دیا۔ حد کی ہے پرورش کے ہنر کی لباب نے، شیلی دہن کو شیر سے ہی شیل کر دیا۔ سلوات قرآن کی آیات بنی میلہ لبادہ، جناب علی اکبر فرماتے ہیں قرآن کی آیات بنی میلہ لبادہ، کعبے میں جو اتلا ہے وہ حیدر میلہ دادا، کعبے میں جو اتلا ہے وہ حیدر میلہ دادا، کھل جائے میلے لب تو وہ خالق کا ارادہ، لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ۔ قرآن کی آیات بنی میلہ لبادہ، کعبے میں جو اتلا ہے وہ حیدر میلہ دادا، کھل جائے میلے لب تو وہ خالق کا ارادہ، لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لشکر سے زیادہ۔ اوے تم خیبری درپوک، میں حیدر کا ولی ہوں، میں بعد میں اکبر ہوں پہلے علی ہوں۔ سلوات
वसल्लम बारगाह जनाब अली अकबर इस्लाम में खराज खिदमत पेश कर रहे थे। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी आरिस सल्लम से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज खिदमत पेश करें। चश्म चराग जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब, बवाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। हर दुश्मन हैदर से अदावत है ज़रूरी, हर दुश्मन हैदर से अदावत है ज़रूरी। हो बात अकीदे की तो सोचा नहीं करते, हो बात अकीदे की तो सोचा नहीं करते। बेसाख्ता होठों से निकल जाती है लानत, बेसाख्ता होठों से निकल जाती है लानत। हम लोग तबर्रे का इरादा नहीं करते। बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ। यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज कर लानत नमाज पढ़ी। माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने, माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने, माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने, माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने। मजलिस के तबर्रुक, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिर ज़व्वार अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिर ज़व्वार अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं। कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर, हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, सरे मजलिस में एक दिन सो गया करते हुए गिरिया। तबरुक खाम में आई जनाबे सैयदा लेकर, अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले, अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले। मुफ्ती, अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले। मुफ्ती अली को मान बकर 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 मत कर, अली को मान बकर बकर मत कर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अलावी में खराज खिदमत पेश कर रहे थे। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हुज़ैफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला बवाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। वफा की राह में तलवार बन के बोलेंगे,
وفا کی راہ میں تلوار بن کے بولیں گے، شعور میثم تمار بن کے بولیں گے، شعور میثم تمار بن کے بولیں گے۔ خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا، خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا، قسم حسین کی مختار بن کے بولیں گے، قسم حسین کی مختار بن کے بولیں گے۔ صلوات صلوات۔ جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے، جن کے دل کی وادیوں میں کربلا تعمیر ہے، ان کی نسلوں کی وراثت ماتم شبیر ہے، ان کے نسلوں کی وراثت ماتم شبیر ہے۔ ایسی ہوتی ہے امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ایسی ہوتی ہے امامت، ایسا ہوتا ہے امام، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے۔ صلوات۔ بھائی کیا کہنا، کیا کہنا۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ جرار نہ قرار نہ خیبر کا علم، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفسی مانگا نہ کبھی درج احد، نہ کبھی نفسی مانگا نہ کبھی حضرت صلوات۔ نہ محبت نہ مودت نہ ملا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ جرار نہ قرار نہ خیبر کا علم، نہ کبھی آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ کبھی آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ والشمس کا چہرہ نہ واللیل کی زلف، نہ والشمس کا چہرہ نہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی اخوت نہ حکومت مانگی، نہ سلیمان کی اخوت نہ حکومت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ حضرت داؤد کا وہ لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا وہ لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسیہ تھام کے زہرا نے دعا مانگی، پسیہ تھام کے زہرا نے دعا مانگی۔ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں گزار ہوں نہایتی ادب و احترام سے برادرم جناب سلیم برلان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک درود اور پڑھنے میں آواز ہے۔ ایک مطلب ایک شعر جناب نور علیہ السلام کے لیے حاضر کر رہا ہوں۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، ہے 14 صدیوں سے
18 سال سن اس کا ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو خدا کا گھر ہے مگر میزبان ہے اکبر خدا کا گھر ہے مگر میزبان ہے اکبر. ایک مطلب دو شعر اور حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ایک حکم تعمیل میں چند اشعار حاضر کروں گا. یہ زمین خدا کا ہے معجزہ پس معجزہ کوئی اور ہے. یہ زمین خدا کا ہے معجزہ پس معجزہ کوئی اور ہے. چلو مانا کعبہ خدا کا گھر پر رہا بسا کوئی اور ہے. چلو مانا کعبہ خدا کا گھر. اور میں شعر دیکھیں گے. گئے عرش پہ شہ بہے تو سنی فرشتوں سے یہ خبر. گئے عرش پہ شہ بہے تو سنی فرشتوں سے یہ خبر کہ مزاج کن کی زبان سے یہاں بولتا کوئی اور ہے. کہ مزاج کن کی زبان سے وہ غدیر خم وہ علی کہیں سوگ تھا تو کہیں خوشی. وہ غدیر خم وہ علی کہیں سوگ تھا تو کہیں خوشی. کہا جبرائیل نے یا نبی یہ تو ماجرا کوئی اور ہے. کہا جبرائیل نے یا نبی در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا. در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا.
ارے تجھے علم کیسے نصیب ہو تیرا مدرسہ کوئی اور ہے تجھے علم کیسے نصیب ہو ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد بدلہ دوسری شعر اور ملازہ فرما لے اور رحمت تمام حاضر کر دوں جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے وہ خدا کی زمین آج ہی چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے ملاحظہ فرمائے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے جو دیار نجات منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے میں سمائش دیکھئے گا جو دکھائیں منافق کے چہرے ہمیں جو دکھائیں منافق کے چہرے ہمیں ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے پھر ایک اضافے کے ساتھ شعر ہے غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے میرے اپنے آگئے مخبری چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے بارگاہ عربی میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب سلیم برلام پوری صاحب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات بس کرو ڈاکٹر مرزا اور بھائی ایک قطع امام سجاد کے سلسلے میں اور قطع باب الحوائج کے حوالے سے السلام کے اچھا سا شعر
کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے، چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے، اور کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے۔ کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے، اور کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا، خلد میرے باپ کی جاگیر ہے۔ ملاحظہ چوتھا مسئلہ خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے، اور کیا تیری تشنگی خرید سکے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے۔ جس کو کہتے ہیں کائنات وفا، سب وہ تیرے حصار ذات میں ہے، اور کیا تیری تشنگی خرید سکے، اتنا پانی کہاں فرات میں ہے۔ میں ایک سلام کے 6 شعر حاضر خدمت ہے کہ غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا کسی دور میں چلنے نہ دیا، غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا کسی دور میں چلنے نہ دیا۔ آج کے ماتم کے حوالے شعر ملاحظہ کہ پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، ایک رویا بھی میرا آگ میں جلنے نہ دیا۔ پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، ایک رویا بھی میرا آگ میں جلنے نہ دیا۔ شعر ملاحظہ کہ اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ شعراء تشریف فرمائے شعر ملاحظہ کہ جہاں پہنچے
वहाँ दीवाने सरवार कहलाए, जहाँ पहुँचे वहाँ दीवाने सरवार कहलाए। हमने मजमून के हमने मजमून का उन्वान बदलने न दिया, जहाँ पहुँचे वहाँ दीवाने सरवार कहलाए। हमने मजमून का उन्वान बदलने न दिया, और काफिला मातमे शब्बीर का फतवों की हवा, काफिला मातमे शब्बीर का फतवों की हवा, इसको रुकने न दिया और उसे चलने न दिया। काफिला मातमे शब्बीर का फतवों की हवा, इसको रुकने न दिया और उसे चलने न दिया, इसको रुकने न दिया और उसे चलने न दिया। और दोस्ती हमने मुनाफिक से कभी की नहीं, दोस्ती हमने मुनाफिक से कभी की नहीं, आस्तीनों में कभी सांप को पलने न दिया। अरे वाह, दोस्ती हमने मुनाफिक से कभी की नहीं, दोस्ती हमने मुनाफिक से कभी की नहीं, आस्तीनों में कभी सांप को पलने न दिया, आस्तीनों में कभी सांप को पलने न दिया। बख्शवाएगी फकत आले नबी की उल्फत, बख्शवाएगी फकत आले नबी की उल्फत, इस अकीदे को कभी दिल से निकलने न दिया। बख्शवाएगी फकत आले नबी की उल्फत, इस अकीदे को कभी दिल से निकलने न दिया। एजाज अली साहब मुरस्सा कलाम पेश फरमा रहे थे। आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आएं, बाद में आने वालों को पेशखानी के तौर पर मोहम्मद आप पेशखानी करेंगे और ठीक 8 बजे ज़ाकिर मजलिस रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे। कल की ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी, आगाज़ मजलिस ठीक 7:25 पे हो जाएगा। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब सैयद असद मुत्तक़ी अल-मारूफ़ मीसम ज़ैदी साहब से तशरीफ़ लाएँ। इस खम्से मजालिस की चौथी मजलिस को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम वल्लज़ीना अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन।
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات حضرات اسلام دین فطرت کے عنوان پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے اور تیسری مرتبہ اس عنوان کے تحت مجھے ممبر پر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ سورہ روم کی جو قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، 30ویں آیت ہے، یعنی 30ویں سورے کی 30ویں آیت، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ اس آیت کے 5 چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفہ، یعنی تم باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو، گامزن رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک دین القیم، یہی خالص دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے، اسے نہیں جانتی۔ عزیزوں، اس ایک آیت میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ عنوان ہے اسلام دین فطرت، اور اس وقت ماشاءاللہ کثرت سے شعراء، علماء، خطباء اور دیگر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں،
لہذا یہ موضوع اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے کہ اس ایک آیت میں جس کے 5 حصے ہیں 2 لفظ استعمال ہوئے. ایک لفظ ہے فطرت اور ایک لفظ ہے خلقت. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. خلقت کا لفظ بھی استعمال ہوا اور فطرت کا لفظ بھی استعمال ہوا. اب خلقت میں اور فطرت میں فرق کیا ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے خلقت کی وجہ سے اور فطرت کی وجہ سے اللہ کو فاطر کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بالکل ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے معنوی اعتبار سے، لیکن ان میں باریک سا فرق ہوتا ہے. میں 1-2 مثالیں دے کے بات کو آگے بڑھاؤں. مثلا محبت اور مودت. محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مطلب اور جو مفہوم محبت کا ہے وہی مطلب اور وہی مفہوم مودت کا ہے، لیکن محبت اور ہے مودت اور ہے. علماء نے محبت اور مودت کے سلسلے میں بہت سے فرق بیان کیے ہیں، لیکن ایک فرق جو تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ ہمارے خاندان میں مثال دی گئی ہے کہ مثلا ہمارے خاندان میں 2 بھائی ایسے ہیں جن کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے دشمنی کے حدود میں داخل ہو گیا. آپس میں فساد ہونے لگا، بات کورٹ تک پہنچ گئی. اب ہم یہ بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ دونوں بھائی ہیں، ہمیں آپ دونوں سے محبت ہے. ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ دونوں سے محبت ہے. لیکن 2 افراد کے جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوں ان کے لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں آپ دونوں سے محبت ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ دونوں سے مودت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. میری بات کو سمجھا نہیں سمجھا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. اسی لیے اللہ نے اجر رسالت میں اہل بیت کی محبت نہیں مانگی بلکہ مودت مانگی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجر رسالت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور انہیں بھی مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کے کچھ الفاظ اور بھی ہیں جو بظاہر سیم لگتے ہیں، بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں اور مفہوم میں فرق ہوتا ہے. مثلا میں عرض کروں جہالت اور جاہلیت. سمجھ رہے ہیں جیسے جہالت اور جاہلیت. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جہالت ہے وہ جاہلیت ہے، اور اب تو لوگ پتہ نہیں کن کن معنوں میں ان لفظوں کو استعمال کرنے لگے. یعنی کوئی کٹ حجتی کر رہا ہو، بحث کر رہا ہو، یعنی کہ وہ جاہلیت کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ چیزیں تو عجیب و غریب رائج ہو گئی ہیں. جیسے اب کیا کہا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ثقیفہ کے برے اثرات میں ایک اثر ہے کہ لوگ مخالفت کو خلافت کہنے لگے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اچھے بھلے لوگ بھئی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں خلافت اور کہاں مخالفت ہے؟ کہاں خلافت اور کہاں مخالفت؟ مخالفت کا مطلب ہے اپوز کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ مخالفت کا مطلب ہے اپوز کرنا، کسی کی مخالفت کر رہے ہیں. اور خلافت کا مطلب ہے کسی کا سکسیسر ہونا.
سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا دشمن ہماری مخالفت کرے گا لیکن ہماری خلافت تو ہمارا بیٹا ہی کرے گا نا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بظاہر لفظ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں فرق. ایسے ہی جہالت اور جاہلیت, جہالت اور ہے, جاہلیت اور ہے. دیکھیں یہ باتیں ظاہر سی بات ہے کوئی اردو کے خلاف نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کا فیض ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. تو جہالت اور جاہلیت, میں نے کہا بھئی جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا اور جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا. جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا. تو یہ دو الفاظ ہیں جو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے معنی بالکل الگ الگ ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھی اب کچھ خوبصورت الفاظ پر غور کر لیا جائے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب کسی سے پوچھئے رحمان کا مطلب کیا ہے, کہ رحمت برسانے والا. رحیم کا مطلب کیا ہے, کہ رحمت نازل فرمانے والا. تو جو مطلب رحمان کا ہے وہی مطلب رحیم کا ہے. کہ بھئی اگر دونوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہوتے تو قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. اگر رحمان کہا جاتا تو اسے رحیم نہ کہا جاتا, اور اگر رحیم کہا جاتا تو رحمان نہ کہا جاتا. تو پھر رحمان کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا. دیکھیں قبلہ, میں سمجھ رہا ہوں کہ اب تک آج کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو کسی نے پوچھا امام سے کہ رحمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ رحمت نازل کرتا ہے اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی دو طرح کی ہے, ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ کا تعلق اس کی رحمانیت سے ہے اور رحمت خاصہ کا تعلق اس کی رحیمیت سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو. یہ رحمت عامہ کیا ہے کہ جب پانی برستا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں برستا کہ کون اللہ کا ماننے والا ہے اور کون ماننے والا نہیں ہے, کون مومن ہے اور کون کافر ہے. جب دھوپ نکلتی ہے تو اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس کی رحمانیت ہے. یہ رحمت جو ہے یہ عام رحمت ہے, یہ سب کے لیے ہے, لیکن رحیمیت کا تعلق اس کی رحمت خاصہ سے ہے. یہ رحمت خاصہ کہاں ظاہر ہوگی؟ کہ روز قیامت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی مومن بھی جنت پہ چلا جائے اور کافر بھی جنت پہ چلا جائے اور متقی بھی جنت پہ چلا جائے اور منافق بھی جنت پہ چلا جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جنت پہ جائیں گے اور جو نیک بندے نہ ہوں گے وہ جہنم واصل ہوں گے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحیمیت ہوگی. دیکھیں بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر کو نبی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ اللہ کی رحمانیت کے مظہر کو نبی کہتے ہیں اور اللہ کی رحیمیت کے مظہر کو ولی کہتے ہیں. سن رہے آپ؟ کیا سن رہا یہ مجمع بھائی؟ اللہ کی رحمانیت کے مظہر کو نبی کہتے ہیں اور اللہ کی رحیمیت کے مظہر کو ولی کہتے ہیں. تو اب رحمانیت کیا ہے؟ کہ رحمانیت کا تعلق رحمت عامہ سے ہے, رحیمیت کا تعلق رحمت خاصہ سے ہے. تو اب نبی جو ہے وہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں. تم بھی آ جاؤ تو بزم میں جگہ مل جائے, تم بھی آ جاؤ تو بس. بھئی ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد وآل محمد. یہ اللہ کی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو نبی کیا ہیں؟ کہ یہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں. تو یہ بھی آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, جس کا دل چاہے وہ آگے پیغمبر کی بزم میں بیٹھ جائے. لیکن ولی کون ہے؟ کہ ولی رحمانیت کا مظہر نہیں ہے. دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ولی جو ہے وہ رحمانیت کا مظہر نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحیمیت کا مظہر ہے, یعنی اللہ کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے. لہذا پلے صراط پر نبی نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ ولی کھڑا ہوگا. صلوات بر محمد وآل محمد.
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بات آپ سمجھئے، یہ بھی امتحان ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر مولا علی کے فضائل سن کے طبیعت خوش ہو رہی ہے تو یہ سمجھئے کہ فطرت میں اسلام ہے۔ اگر خوش ہو رہی سنیے قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہاں تک میں لے آیا، آج کچھ تمہید جو ہے تھوڑی سی طویل ہو گئی، تو میں نے کسی دن یہ بات عرض کی تھی، رضا بھائی آپ نہیں تھے، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال مولا کا کرم ہے کہ ہم اگر نثر میں تقریر کریں تو اس میں تمہید، اور اگر قصیدہ کہیں تو اس میں تشبیب بدمزہ نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، وہ بھی خشک نہیں ہوتی۔ لہذا میری بات سمجھیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، تو ایسے ہی دو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، ایک کے معنی کچھ، دوسرے کا معنی کچھ، بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی جیسے معنی، جیسے مثلا جہالت و جاہلیت، یا مثلا رحمان اور رحیم، یا جیسے محبت اور مودت، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں۔ اب زیادہ دیر آپ کے سامنے بیان کروں تو دیر ہو جائے گی، میرے خیال میں بات بالکل آپ کے اوپر واضح ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کو خالق بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کو فاطر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنیے، موضوع سے بالکل الگ نہیں ہو، یہی عین موضوع ہے۔ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے۔ اسی ایک آیت میں اللہ کی خلقت کا بھی تذکرہ ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، وہ خالق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فاطر ہے، وہ فاطر بھی ہے، خالق بھی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ خلقت کا لفظ۔ وما خلقت، وہ خالق ہے، اس کے خالق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن سنیے میری بات، اس کے خالق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن ذرا سورہ فاطر پڑھیے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق نہیں، فاطر ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے خالق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ہو سکتا ہے تھوڑی دیر آپ کو خاموش رہ کے سننا پڑے، اور اللہ کے لیے فاطر کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ خالق میں اور فاطر میں فرق کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے یا نہیں؟ کہا اللہ خالق، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں رضا مورانوی صاحب، یہ بھی خالق، اعجاز زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی خالق۔ آپ بڑی حیرت سے سن رہے ہیں، یہ خالق۔ آپ کہیں گے یہ کیسے خالق ہو گئے؟ یہ ایسے خالق ہو گئے کہ محفل ہو رہی ہے، مقاصدہ ہو رہا ہے، کوئی شعر کسی نے سنایا، سارے مجمع نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کہا، اور اس کے بعد اس نے کہا صاحب اس شعر کے خالق اعجاز زیدی صاحب تشریف لائے۔ خالق کا لفظ استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ عام انسانوں کے لیے بھی خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تو خالق ہے مگر ہر خالق اللہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں اللہ خالق ہے، دیکھیں سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ خالق ہے لیکن ہر خالق اللہ نہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر خالق جو ہے وہ اللہ نہیں۔ اچھا یہ صرف دنیاوی مثال نہیں ہے، دنیاوی مثال نہیں۔ اللہ کے ایک نبی نے پوچھا پروردگار تو کیسے خلق کرتا ہے؟ کہ تم مٹی کی چڑیا بناؤ۔ جو قرآن ہے، جو قصہ کہانی نہیں، قرآن ہے نا۔ جناب عیسیٰ نے مٹی کی چڑیا بنائی، مٹی کا پرندہ بنایا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے اڑ گیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں،
تو یہ کون ہوئے کہ اس چڑیا کے خالق، اس پرندے کے خالق. اللہ نے بھی خالق کہا، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے خالق کہا، یہ اس کے خالق ہو گئے. لیکن خالق میں اور فاطر میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. اب سنیے وہ فرق کیا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ شاعر ہیں، انہوں نے شعر کہا، جو شعر کہا یقیناً یہ اس شعر کے خالق ہیں. اس سے پہلے کسی نے اس تخیل کو نظم بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے اس تخیل کو نظم بھی نہیں کیا تھا. یہ ردیف و قافیہ بھی کسی اور کے کلام میں نہیں پایا جاتا. لیکن جو انہوں نے شعر کہا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ کچھ اصول و قواعد کے تحت کہا. خدا کے لیے بھائی بہت بیدار ہو کے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں ابھی دھیرے دھیرے بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گا. کچھ اصول و قواعد، کچھ قوانین تھے، اس کے تحت ہی تو انہوں نے شعر کہا. بھائی بحر سے الگ جا کے تھوڑی کہا. تو بحر پہلے سے موجود تھی نا، یا نہیں موجود تھی؟ میں کہا بھائی بحر پہلے سے موجود تھی، علم عروض کے قوانین پہلے سے موجود تھے، ان کے تحت انہوں نے شعر کہا. اس کا مطلب یہ ہوا اصول پہلے مرتب ہو چکے تھے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی شعراء گزر چکے ہیں، اس بحر میں اور شعراء بھی شعر کہہ چکے ہیں. اب انہوں نے بھی اسی بحر میں شعر کہا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ نے چڑیا بنائی، بے شک بنائی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب عیسیٰ نے چڑیا ہی تو بنائی. آپ میری بات نہیں سمجھ رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے جب چڑیا بنائی، پرندہ بنایا، تو عیسیٰ کو معلوم ہے کہ پرندے کی ایک چونچ ہوتی ہے. آیا سن رہا، دو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے دم ہوتی ہے، اس کے پیر ہوتے ہیں. تو انہوں نے چڑیا کو دیکھ کر مٹی کی چڑیا بنائی. دیکھیں اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں وضاحت نہیں کر سکتا آپ کی خدمت میں. تو انہوں نے دیکھ کے بنائی نا، ایک چڑیا سامنے تھی، لہذا اس کو دیکھ کر انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی. اور چونکہ اللہ کے نبی تھے، روح اللہ تھے، ان کے کہنے سے وہ اڑ بھی گئی. اللہ نے انہیں خالق بھی کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالق تو ہیں، لیکن پہلے سے پرندے موجود تھے نا. سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ ان کو دیکھ کے انہوں نے پرندہ بنایا. انہوں نے یہ گھر بنایا. ٹھیک ہے کسی گھر کی نقل تو نہیں کی، لیکن پہلے سے ایک گھر کا نقشہ تو ذہن میں تھا. کیا سن رہے ہیں؟ نقشہ تھا نا. تو اس نقشے کے اعتبار سے انہوں نے گھر بنا دیا. اچھا جس نے نقشہ بنایا اس نے ایسا نقشہ بھی پہلی بار بنایا. لیکن کم سے کم یہ بات تو ذہن میں تھی کہ جب مکان بنتا ہے تو اس پہ دروازے ہوتے ہیں، جب مکان بنتا ہے تو اس پہ دیواریں ہوتی ہیں، جب مکان بنتا ہے تو اس پہ چھتیں ہوتی ہیں، جب مکان بنتا ہے تو اس پہ کھڑکیاں ہوتی ہیں. تو ان ضوابط کے مطابق انہوں نے اس کا نقشہ بنا دیا، اس کے اوپر مکان بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کسی چیز کو اگر خلق کیا یا کریٹ کیا تو پہلے سے کوئی نمونہ موجود تھا. آپ میری بات سمجھئے، کوئی نمونہ موجود تھا. لیکن اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ ہے فاطر. اللہ اکبر، وہ ہے فاطر. اس نے اگر کسی شے کو بنایا تو کسی کو دیکھ کے کسی کو نہیں بنایا. ہائے 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 بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں یہ امید نہیں تھی آپ سے کہ اس طرح سے سنیں گے آپ خاموشی سے کہ بھائی اس نے کوئی پہلے سے سورج موجود نہیں تھا کہ اس سورج کو دیکھ کے یہ سورج بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ کا فاطر ہے. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، جو زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ فاطر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو زمین بنائی تو پہلے سے کوئی زمین نہیں تھی جس کو دیکھ کے یہ زمین بنا دی. اس نے آسمان بنایا، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، تو پہلے سے کوئی آسمان نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کے اس نے آسمان بنا دیا. اس نے انسان کو بنایا تو پہلے سے کوئی موجود نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کے اس نے انسان کو بنا دیا. پرندے کو بنایا تو پہلے سے کوئی پرندہ موجود نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں فاطر.
اسے کہتے ہیں فاتر. اب قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا کہ بھیا فاتر میں اور خالق میں فرق یہ ہے کہ فاتر ایسے خالق کو کہتے ہیں جو کسی شے کی تخلیق میں کسی کی تقلید نہ کرے. بھئی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, کسی کی تقلید نہ کرے. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اس نے زمین بنائی, آسمان بنایا, ستارے بنائے, چاند بنایا, سورج بنایا, ہوائیں, فضائیں, خلائیں, سمندر, جو کچھ بنایا اپنی مرضی سے بنایا, اپنے منشا سے بنایا, جیسا چاہا ویسا بنایا. پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی, انہوں نے کہا یہ اس اللہ نے بنایا تھا اور اس کو دیکھ کے اس اللہ نے یہ بنا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں وہ تقلید والا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارے یہاں ہے, ہمارے لیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس نے جو بنایا, بہت توجہ آپ میری طرف دیکھیں, اس نے جو بنایا کائنات کو, تو وہ کیا ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہی نہیں بلکہ فاتر ہے. فاتر. دیکھیں میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں. کچھ چیزیں غلط لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جناب آدم کا پتلا اللہ نے بنایا, اللہ کا اپنے آدم کا پیکر بنایا. یہ تو پہلا آدمی بن رہا ہے, آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اس سے مٹی منگوائی اور مٹی سے پیکر بنوایا. اب جو اس نے مٹی سے پیکر بنوایا تو اس نے چاہا تو 2 آنکھیں بنائی, چاہتا تو 3 بنا دیتا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ 3 بنا دیتا تو 3 ہی اچھی لگتی. آپ میری بات شاید سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر وہ 3 بنا دیتا تو 3 ہی اچھی لگتی. اس نے 2 آنکھیں بنائی, اس نے 1 ناک بنائی, 1 ناک پہ 2 نتنے بنائے, اس نے 2 کان بنائے, اس نے 1 زبان بنائی, اس نے منہ میں 32 دانت بنائے. تو جو بنایا اس نے اپنی مرضی سے بنایا, نہ تو کسی سے مشورہ لیا اور نہ پہلے سے کوئی اس طرح کا پیکر موجود تھا کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے انسان کو بنا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ تھی اس کی فطرت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تھی اس کی فطرت. تو اب اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کرایا, فطرت کا سجدہ کرایا. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ, آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہر مجمع میں اور ہر جگہ یہ میٹر پڑھا بھی نہیں جا سکتا. آپ محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے فطرت کو سجدہ کرایا, آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب ذرا سورہ سعد پڑھیے. اللہ نے ایک جگہ نہیں, قرآن مجید میں بار بار یہ واقعہ بیان کیا, یعنی جناب آدم کا واقعہ اللہ نے بار بار بیان کیا. سورہ سعد میں بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کا پیکر بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہی تو ہے نا, ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, دیکھیں الگ الگ سوروں میں تھوڑا تھوڑا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. میں سورہ سعد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سورہ سعد. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے کہا قال یا ابلیس. اللہ نے کہا اے ابلیس, ما منع کا, تجھے کس نے منع کیا؟ تھوڑی سی آپ کی خاموشی توڑنا ضروری ہے. اب شیطان سے اللہ کہہ رہا ہے, ابلیس سے کہہ رہا ہے, آپ غور نہیں کر رہے ہیں. ما منع کا ان تسجدا, تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس کا مطلب جو ہوا, ایک گنجائش پیدا ہو گئی کہ کوئی شیطان کا بھی استاد ہے. بھئی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنیے جو میں عرض کر رہا بھائی, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کوئی ہے نا؟ ما منع کا, آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ابلیس سے یہ تو کہہ رہا ما منع کا, تجھے کس نے منع کیا ان تسجدا, سجدہ کرنے سے. ان تسجدا لما,
اسے سجدہ کرنے سے، لما خلق تو جسے میں نے خلق کیا، بیدیا، سنایا، بیدیا جسے میں نے ہاتھوں سے خلق کیا، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جسے میں نے خلق کیا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے سے آنکھیں موجود نہیں تھیں جو ان آنکھوں کو دیکھ کے آدم کی آنکھیں بنا دی، پہلے سے کان موجود نہیں تھے، کیا سنا یار، جو ان کانوں کو دیکھ کے آدم کے کان بنا دیے، پہلے سے چہرہ موجود نہیں تھا جو اس چہروں کو دیکھ کے آدم کا چہرہ بنا دیا، لیکن اللہ کہہ رہا بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سننا یار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے پہلے ید اللہ کا وجود ہے۔ بھئی صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد، آدم سے پہلے ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآل محمد، ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ اب عزیزوں اگر ہم کہیں کہتے ہیں ید اللہ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم مولا علی کو ید اللہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اب غور کیجئے، لوگ پریشان ہو لگتے ہیں کہ مولا علی کو ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے جی چاہے ویسے یہ مجمع سنیں، ہر چیز میں لوگوں کو نظر آتا ہے شرک 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 شرک۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں یدیہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سورے میں یہ لفظ ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کا ترجمہ بدل دو، کچھ اور بتاؤ، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ معنی تو سب نے یہی لکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ علی کو ید اللہ کہنے سے انسان مشرک ہوتا ہے یا ہاتھوں والا اللہ ماننے سے؟ بھئی صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد۔ آج کا موضوع تمام، تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ فاطر، اللہ کے فاطر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیے ایک اور مطلب، اللہ کے فاطر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے غور ہی نہ کیا، آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کے بعد دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا، خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، مجلس کے بعد دعا، مجلس کے بعد دعا، پاک و پاکیزہ تہذیب یافتہ ماؤں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اصلوں کا، یاد ہے نا آپ کو؟ اللہم انی اصلوں کا بحق محمد وانت المحمود، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کا اس لیے کہ تو محمود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کا محمودیت سے کچھ تعلق ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے، کوئی رعایت ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے یا یوں ہی کہا جا رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی محمد کا کچھ تعلق محمودیت سے ہے اللہ کی، تبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تجھے واسطہ ہے محمد کا اس لیے کہ تو محمود ہے۔ وَبِحَقِّ عَلِيٍّ وَأَنْتَ الْعَالَى، تجھے واسطہ ہے علی کا اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے، یعنی تجھ میں بھی علو ہے اور یہ بھی علی ہے، اس لیے تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تو اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وَبِحَقِّ فَاطِمَةٍ وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ، کیا سنا اس مقبے نے بھائی؟ میں کہا لے آیا آپ کو، تجھے واسطہ ہے
فاطمہ کا اس لیے کہ تو فاطر السماوات والارض ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ تو فاطر ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو خلق کرنے میں کسی کی تقلید نہ کرے، ایسا بنائے جیسا پہلے کوئی موجود نہ ہو. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. آپ نے دعا میں کیا کہا؟ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا اس لیے کہ تو فاطر ہے. یعنی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے پہلے فاطمہ جیسی کوئی بنائی ہے. ایک صلوات پر نبی محمد و آل محمد. حیدر کے گھر کا دیکھ سوالی ہے کون کون. ہم نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل. تو جب بی بی زہرا کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ کو فاطر کہا جاتا ہے. تو جیسے محمد کا تعلق محمودیت سے ہے، جیسے علی کا تعلق اس کے علو سے، ایسے ہی فاطمہ کا تعلق اس کی فطرت سے، اس کے فاطر ہونے سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ ثانیہ مریم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس عزیز، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو فاطمہ کا مذہب ہے وہی فطرت. میں کہاں لے آیا آپ کو؟ وہی فطرت ہے. دیکھیں بہت کمزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے یہ کہنے میں شرماتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. آج کل تو قبلہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے. خدا نہ کرے اتنی سی ترقی مل جائے، اتنی سی، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پارٹی بدل جائے گی تو تم کہاں جاؤ گے. سنیے میری بات. خالی پارٹی نہیں بدل جائے گی، نیتا بدل جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے. نہیں، خالی نیتا نہیں، نیتا کا موڈ بدل جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے. توجہ. دیکھیں میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بالکل سیاسی آدمی نہیں. الحمدللہ نہ الحمدللہ میرا خاندانی تعلق کسی پارٹی سے رہا ہے. ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ فخر نہیں. ہمارے باپ بھی اس پارٹی میں تھے، ہمارے دادا بھی اس پارٹی میں تھے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ بھی عزادار تھے، ہمارے دادا بھی عزادار تھے. اب دیکھیں عزیزوں، ایک جملہ لوگ عجیب و غریب کہتے ہیں. کچھ کہیے، انہوں نے کہا صاحب ہمیں شیعوں نے تھوڑی بنایا ہے. کیا بکتے ہو تم؟ کہہ رہے ہو ہمیں شیعوں نے تھوڑی بنایا ہے. ارے شیعوں نے تمہیں یہ نہیں بنایا ہے، لیکن اللہ نے تو تمہیں شیعہ گھر میں پیدا کیا ہے. کچھ تو شرم کرو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کچھ تو ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے. جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ عزیزوں، یہ تشیع جو ہے یہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے. سمجھ لی. اور عزیزوں یہاں تو ہمارا مزاج ہی یہ رہا ہے. ایک بہت باریک سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا ہم بھی مسلمان ہیں اور دوسرے بھی مسلمان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں کو پہلا تجربہ حاصل ہو رہا ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں تو ہم جھیلتے چلے ہی آئے, یہ بنی امیہ ہیں, یہ بنی عباس ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں. تو یہاں تو جھیلنے کے آدمی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال عزیزوں, میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا. بی بی کون ہے؟ اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا دین کیا ہے, بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل, دین فطرت کیا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے, کس دین پہ آپ عمل کرتے ہیں, اس سے زیادہ آسان جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. کوئی آپ سے پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے, کہ یہ وہی مذہب ہے جو رسول کی بیٹی کا مذہب. نہیں, آپ نے بہت ہلکے انداز میں سن لیا کہ یہ وہی مذہب ہے جو رسول کی بیٹی کا مذہب ہے. دیکھیں یہ موضوع آغا باخر کے امام باڑے میں گفتگو کا مرکز رہا, لیکن یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر کی یہ حدیث تمام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. مولا علی کے لیے کوئی کچھ بھی لکھے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, اس کے بھی جوابات ہمارے پاس ہیں کہ بیعت کی تھی یا نہیں کہی تھی, لیکن مولا علی کے لیے تو لوگوں نے لکھ دیا. لیکن بی بی فاطمہ زہرا کے لیے سب اس بات پر متفق ہیں کہ بی بی نے بیعت نہیں کی. کیا سننا ہے آپ غور نہیں کر رہے ہیں کہ بی بی نے بیعت نہیں کی. لکھنے والے لکھتے یہی ہیں کہ جب تک بی بی زندہ رہی مولا علی نے بیعت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی نے بیعت نہیں کی. ہمیں بتاؤ کہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا, وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اگر نبی کے بعد منبر پر بیٹھنے والا واقعی امام تھا تو بی بی زہرا نے اس کی بیعت نہیں کی. صلوات پڑھے بل محمد آل محمد. آپ بتائیے مجھے کہ بی بی زہرا نے بیعت نہیں کی. بی بی زہرا نے بیعت نہیں کی. تو جب بی بی زہرا نے بیعت نہیں کی تو اب بتاؤ کہ کس منہ سے بی بی کو خاتون جنت کہتے ہو. میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں کہ کس منہ سے بی بی کو خاتون جنت کہتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی. اور عزیزوں علی و فاطمہ کے بیٹوں نے بھی کسی کی بیعت نہیں. ہماری جان قربان, آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آقا حسین کا تو سر قلم ہو گیا. ہمارے چوتھے امام لوہے میں جکڑے ہوئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق خاردار. ہمت نہیں ہوئی یزید سے کہ وہ امام سے بیعت مانگے. صرف یہی نہیں, 35 سال روتے رہے, گریا کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جناب منہال کوفی کا واقعہ مشہور ہے. امام سے ملاقات کے لیے آئے, دق الباب کیا, کنیز گھر کے دروازے پہ آئی. کیا بات ہے منہال, ہم امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کنیز گھر کے اندر گئی, کچھ دیر کے بعد واپس آئی. آ منہال, ملاقات ہو جائے گی. مولوی ظفر حسن صاحب امروہوی مفسر قرآن تھے. انہوں نے اپنی کتاب مصباح المجالس میں اس واقعے کو ذرا کچھ تفصیل سے تحریر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منہال کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر حجرے سے گریے کی آواز آ رہی. صرف امام گریہ نہیں کر رہے تھے بلکہ امام کے گھر کی خواتین, گھر کے بچے, ہر حجرے سے گریے کی آواز آ رہی. منہال کا جملہ آپ سنیں گے,
منہال کہتے ہیں کہ گریہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میں داہنی جانب بڑھنا چاہتا تھا تو پیر بائیں جانب بڑھ جاتا تھا. کہتے میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ کنیز نے اشارہ کیا کہ سامنے حجرے میں تمہارے امام موجود ہیں. کہتے ہیں اب جب میں اس حجرے کی طرف بڑھا تو کنیز نے مجھ سے کہا دیکھو تم امام کے پاس جا رہے ہو. اب یہ جملہ جیسے چاہے ویسے سنیے گا. کہا تم جا رہے ہو لیکن امام سے کربلا کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا. منہال کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا, جا کے دیکھا کہ امام کے سامنے آفتابہ رکھا ہوا ہے اور امام وضو کر رہے ہیں. چلو میں پانی لیتے ہیں, غور سے پانی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا علی اکبر کو نہیں ملا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے, اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے, پانی گر گیا. پھر چلو میں پانی لیا, کہا یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے. پھر اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے. پھر چلو میں پانی لیا, ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا علی اصغر کو نہیں دیا گیا, 3 بال کے تیر کا نشانہ بنایا گیا. پھر اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے, روتے رہے. منہال کہتے ہیں میں نے سوچا کہ امام کو کچھ تسلی دی جائے, کچھ تسکین دی جائے, لہذا کہنے لگے کہ مولا کب تک روئیے, کب تک روئیے گا. منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ 12. کئے بیٹے جدا ہو گئے؟ 1. کتنا روئے؟ کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئے. کہ وہ تو علم نبوت سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 بنی ہاتھ. منہال بھی روتے رہے, امام بھی روتے رہے. منہال کہتے ہیں میں نے پھر ایک کوشش کی, میں نے کہا مولا ان کے لیے پہلا واقعہ تھا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے. کہا منہال شہادت تو شرف ہے لیکن کیا یہ بھی شرف ہے کہ زینب کے سر سے ردا چھینی جائے؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ ہمیں تماشائیوں کے درمیان لے جایا جائے؟ منہال کہتے میرے پاس کوئی جواب نہ تھا, میں روتا رہا, امام بھی گریہ کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کچھ آپ اپنی زبان سے کربلا کے مصائب سنا دیں. آپ کو پتا ہے عزیزوں امام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا جملہ امام کا کیا تھا؟ سب سے پہلا جملہ امام نے فرمایا منہال کربلا کے میدان میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے اللہ تائش کی آوازیں بلند کر رہے. یہ حضرت امام حسین کی تشنگی. بعد فرمایا منہال. پھر شب عاشور آئی جس پہ ہمارے بابا فہرست شہداء سنا رہے تھے. پھر امام نے کہا صبح عاشور ہمارا بھائی علی اکبر اذان دے رہا تھا. جیسے ہی علی اکبر نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہماری پھوپھی گر کے بے ہوش ہو گئی. عزیز و امام مصائب سناتے رہے, منہال روتے رہے. کافی دیر تک یہ سلسلہ امام کے گھر میں جاری رہا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, جب امام خاموش ہوئے, منہال بھی روتے روتے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے امام کی طرف متوجہ ہوئے تو امام نے کہا منہال تم کوفے سے آ رہے ہو نا؟ کہا ہاں ہم کوفے سے آ رہے ہیں. کہا اس وقت کوفے کا کیا عالم؟ کہا آقا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مختار نے انقلاب پیدا کر دیا تھا. کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا مختار قاتلان حسین کو قتل کر رہے تھے. عزیز و امام کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آیا. کہا اللہ مختار پر رحمت نازل کرے. اس کے بعد کہا منہال اگر تم کوفے جانا تو جا کے مختار سے پوچھنا کہ اس نے ہرملہ کو بھی قتل کیا. صدق اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے.
اور ملا کو بھی قتل کیا یا نہ قتل کیا؟ اب ذرا آپ سوچئے کہ امام نے خولی کے بارے میں نہیں پوچھا، سنان ابن انس کے بارے میں نہیں پوچھا، حسین ابن امیر کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ کہا یہ بتاؤ کہ مختار نے ہرملا کو مارا یا نہیں مارا؟ پھر فرمایا آلہ ہرملا نے کربلا میں وہ ظلم کیا، میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر پیاسا بچہ میرے بابا کے ہاتھوں پر 3 بال کا تیر 6 مہینے کے السلام علیکم، ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو، سلام پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ، کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بیردا سیدانیہ، اس پر ستم بازار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو، سلام
بھی ہے بیمار بھی. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر, ایک مسافر پابند سفر ہے, خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہے, اور قافلہ سالار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی, میرا یقین ہے ایمان ہے میرا, اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. بیٹھا کہیں پر جب کے مسافر 40 شبوں کا جاگا, نیند جو آئی بے کس قیدی کو دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک اور زینب لاچار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں, ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ, کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بیردا سیدانیہ, اس پر ستم بازار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی, میرا یقین ہے ایمان ہے میرا, اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. او سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. یا حسین 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 یا حسین
حسین یا 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 حسین جڑ کیتے کون نبھاواں گی یا حسین یا تیرا اسلام بچاواں گی یا حسین یا حسین یا حسین میں دو تیری پاک رسول دیاں یا حسین میں بچڑی پاک بطول دیاں یا حسین یا ماں جائی حسن حسین دیاں یا حسین رجوم البنین دا چین دیاں یا حسین یا حسین یا حسین سیدین تو بچڑے وار دیاں یا حسین یا حسین دی حسد پاک امام دیاں یا حسین یا حسین جڑکی دے کان یا حسین یا حسین جڑکی دے کان نبھاواں گی یا حسین تیرا اسلام بچاواں گی یا حسین 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 نہیں مینو لونگ رداواں گی یا حسین یا حسین سر لنگے شام وچ جاواں گی یا حسین 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 یا میں وچ دربار شرابی دے یا حسین یا حسین جا حق دی گال سناواں گی یا حسین یا حسین یا حسین بچ جاوے دل تیرا لالا یا حسین لئی پر دیلی پروالا یا حسین 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 نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے
नाना तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है 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 नाना तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना इन तो बचड़े बाहर दिया दी हस दे पाक है दी हस दे पाक इमाम दिया जिड़की ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग पाकड़िया वीर दिलाशों ते नाना तंग गलियां है मंदी सैल कसम खावे नाना तंग गलियां है नाना तंग तेरी उम्मत नाना शाम दे विच तंग गलियां है चाहे जुल्म दे पत्थर बरसावे तंग गलियां है नाना तंग खड़ी लांगी साथ के दर पे मैं है नाना तंग गलियां है शाम ते शाम हो जावे तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां नहीं उजड़दा मैनू गम कोई है नाना तंग गलियां नहीं उजड़न दा मैनू गम कोई तंग गलियां बस वीर तेरा बच जा मैं दो तेरी पाक रसूल दिया मैं बचड़ी पाक बतूल दिया मजाई हसन हुसैन दिया लज उम्मुल बनी हिल दशैन दिया मैनू जाफर तैयार दिया हो मैनू जाफर तैयार दिया सैयदीन तो बचड़े वार दिया दी हस दे पाक है दी हस दे पाक इमाम दिया जिड़की ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां सच शाम दे पावे शाम होवे लख जालिम लाल कलाम होवे पवे 7 बजे दरवाजे ते मंडा 8 पहर कयाम होवे परसा खुतबे बाजारा विच हो परसा खुतबे बाजारा विच हुन शामिया बद किरदारा विच जा रखना नहीं दे है जा रखना नहीं दे नाम दिया किसी गल को ना घबरावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां
ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تنگ گلیاں ہے نانا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 انج لتھے ہیں در میں دے انج لتھے ہیں در میں دے تے کرونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا بابا میں کشام کے لوکا لے تیرے بعد کلیزی وچ منگیا بابا میں کشام کے لوکا لے تیرے بعد کلیزی وچ منگیا میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی ہو ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا جلا گلتے دے ضرباں چلیا میں کول کھلو کے دیندی رہی جلا گلتے دے ضرباں چلیا میں کول کھلو کے دیندی رہی نہیں ملیا سر تیرا نہیں ملیا سر تیرا اتر لے کر دی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں ملیا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مار لئی یتیمی دا دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مار لئی یتیمی دا اے ظالم ہتھ چھایا اے ظالم ہتھ چھایا ہو میں خاک تے جھڑ پیاں زدہ پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مار لئی یتیمی دا زدہ پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مار لئی یتیمی دا ہنج ظالم ہتھ چھایا ہنج ظالم ہتھ چھایا میں خاک پہ دھر پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا اے حسین ایمان نور دو ایمان اے حسین ایمان نور دو ایمان اے شہید امام اے غریب امام اے حسین ایمان نور دو ایمان اے حسین ایمان نور دو ایمان اے حسین ایمان نور دو ایمان اے شہید ایمان اے غریب ایمان اے حسین ایمان نور دو ایمان اے شہید ایمان اے غریب ایمان اے حسین ایمان نور دو ایمان گفتا جبریل سارے صاف لیلم نیش نامام اے حسین ایمان نور دو ایمان گفتا جبریل سارے صاف لیلم نیش نامام اے حسین ایمان نور دو ایمان اے حسین امام اے غریب امام اے حسین امام نور دو ایمان گفتا
پادشتے تیرے کا شابانی منظر چے کنام بارے الہ تانے پارے اکبر چے کنام ہم محمد کے نواسے پہ درود و سلام السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واقعیک السلام علیکم جميعا شہداء ارض کربلا واسران کربلا خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایوہ المدفون برز الدوس السلام علیکم الرزا شیعت الزبار بیوم الجزائر السلام علیکم سلطان العرب والعجم علی بن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وزال اللہ تعالی مخرجک ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد